غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں کیا ذمہ داری ہے؟ ایک تو وہی جو نارمل آتا ہے ہمیں کہ صحیح ہم امام کو یاد کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بیٹھے رہے بس یاد کر لیا کافی ہے یہ. یا دوسرا کہ نہیں، اس طرح روایت میں جب ظلم و جور بڑھ جائے گا تو امام آئیں گے تو گویا میں ظلم و جور میں اضافہ کرنے لگوں، کیونکہ اگر مجھے امام کو بلانا ہے تو پھر مجھے ظلم کرنا پڑے گا. ایک اس طرح کے بھی تفکرات ہمیں نظر آتے ہیں. بالکل. تو آپ کیا اس میں اس کے جواب میں فرمائیں گے؟ یہ بہت ہی کامن سوال اور ہمیشہ پوچھا جا رہا سوال. کم از کم اس 15 شعبان والے دن تو ہم کم از کم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے ہی بالکل کہ ولادت زمانے کے امام کی میں انتظار کر رہا ہوں زمانے کے امام کا، تو پھر میری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا میری ذمہ داری جس طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چپ بیٹھنا ہے، کچھ نہ کرنا ہے، اپنے بس گھر میں بیٹھ کر نماز روزہ کر لی کافی ہے، کیا یہی ذمہ داری؟ تو یہ نہیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ بعض کا یہ کہنا ہے کہ روایت کے جملہ لے کر آتے ہیں. آپ نے جس طرح بیان فرمایا کہ روایت کا جملہ ہے کہ امام زمانہ آئیں گے بعد ما ملئت ظلمًا و جورا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے بعض حتیٰ پڑھے لکھے متاسفانہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو روایت کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے بیسیکلی اس میں ایک ورڈ غلط استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی غلط فہمی ایجاد ہوتی ہے. اور وہ ورڈ غلط کیا ہے؟ روایت کا جملہ ہے کہ یملأ اللہ بالارض عدلا وقسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. لفظ ہے کما ملئت، نہ بعد ما ملئت. یعنی لفظ اس طرح آیا ہے کہ خدا امام زمانہ کے ظہور کے بعد اس روئے زمین کو امام زمانہ قسط و داد سے اس طرح پر کر دیں گے کہ جس طرح پہلے ظلم و جور سے پر ہو چکا تھا، جس طرح کا لفظ استعمال کیا جائے. نہ یہ کہ اس کے بعد کہ زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے پھر امام زمانہ آئیں گے، نہیں. اگر اس طرح ہوتا کہ زمانے کے امام کے ظہور کے لیے یہ ضروری ہوتا کہ زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے تو ہماری ذمہ داری ہوتی کہ ظلم و جور سے پر کرے اس زمین کو، جبکہ نہیں. لفظ میں یہ نہیں، روایت میں یہ لفظ نہیں آیا کہ بعد ما، روایت میں آیا کما ملئت ظلما و جورا. یعنی کہ اس سے وظیفہ نہیں آ رہا ہمارا. ہاں، یعنی اس سے ہمارا یہ وظیفہ نہیں کہ ظلم و جور کرے. ہمارا کام ظلم و جور کرنا نہیں ہے. کہ اگر بعد ما کا ورڈ آتا تو ہمارا یہ ذمہ داری، ہماری ذمہ داری بن جاتی کہ ظلم و جور کرو تاکہ امام زمانہ جلدی ظہور کرے. نہیں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح پہلے زمانے میں فرعونہ کے زمانے میں یا دوسرے ظالمین کے زمانے میں پوری کائنات ظلم و جور سے پر ہو چکی تھی، بالکل اسی طرح امام زمانہ آ کے اس پوری کائنات کو عدل و عدالت سے پر کر دیں گے. کما ملئت، یعنی جس طرح پہلے ظلم و جور سے پر ہو چکا تھا بالکل اسی طرح عدل و عدالت سے پر کریں گے. کما کا ورڈ آیا ہے، بعدما کا ورڈ نہیں آیا ہے. یعنی ہماری ذمہ داری ظلم و جور کرنا نہیں ہے، نہ ظلم و جور کرنا اور نہ ہی چپ رہنا، بلکہ یہ انتظار فرض جس کو روایت میں بیان کیا گیا ہے اس عصر غیبت میں ہمارا سب سے افضل ترین عمل کے طور پر کہا گیا ہے. اس کے یہ بے عملی نہیں ہے بلکہ عمل کرنا ہے. ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، محنتی درکار ہے. گھر بیٹھ کر چپ بیٹھ کر کوئی کام نہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ظہور کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. امام زمانہ آ کے کیا کریں گے؟ امام زمانہ آ کے عدل و عدالت کی حکومت قائم کریں گے تو ہم بھی اس عدل و عدالت کی حکومت کے قیام کے لیے کوشش اور محنت کریں. ہر کوئی اپنے حد تک، اپنے لیول تک ہی جتنا کر سکے. نہ ظلم و جور کرنا ہماری ذمہ داری اور نہ ہی چپ بیٹھنا. جو روایت بعض لے کر آتے بیان کرتے کہ عصر غیبت میں ہماری ذمہ داری چپ بیٹھنا ہے، یا روایت بیان کرتے مولا امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں مولا فرماتے کن فی الفتنہ کہ اپنے لبوں. جو روایت کو استعمال کیا جا رہا ہے اس روایت سے غلط مطلب کو استعمال کر لو تو غلط چیز کو دریافت کرنا چاہ رہے، استنباط کرنا چاہ رہے. ان روایت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ زمانے غیبت میں ہم امام زمانے اگرچہ پس پردے غیبت میں ہم ان کی مدد نہ کریں. نہیں، ہمیں مدد کرنا ان کی ذمہ داری، ان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وہ جو کرنا چاہ رہے بعد میں آ کر اگر ہم کچھ کر سکتے اس حوالے سے تو آج ہماری یہ ذمہ داری ہے، آج ہماری یہ ذمہ داری بنے گی کہ ہم اس کام کو کر کے دکھائیں. امام کی آج مدد کرے اگرچہ امام کا ظہور، ظاہری ظہور ابھی تک واقع نہیں ہوا ہے. بہت بہترین.